السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شہزاد ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں ناگزیر ڈیجیٹل۔ آج کے پروگرام پس پردہ میں ہمارے ساتھ حسب معمول موجود ہیں سید دلاور حسین بخاری صاحب، اور بات کرنی ہے سہنے کی۔ ایک اور سہانیہ جعفر ایکسپریس کا، یہ ٹرین والا جو معاملہ تھا، ہم ایک اور قیامت سے گزر گئے۔ دلاور بخاری صاحب، کیا یہی ہمارا مقدر ہے کہ اس طرح کے سانحات ہوتے رہیں، دہشت گردی تواتر سے ہوتی رہے اور اس ملک میں نتھو خیرو بغیر ویزوں کے آتا جاتا رہے؟ یہ ملک جو ہے، جو اسلامی جمہوریہ پاکستان تیزی سے ترقی کرتا ہوا ملک ہے، اسلام کا قلعہ ہے، لیکن یہاں پہ سیکیورٹی کے اس طرح کے لیپس اور اس طرح کی شہادتیں، آپ کیا کہیں گے؟ بہت شکریہ ملک صاحب، بڑا دکھ دہ اور انتہائی افسوسناک واقعہ ہے۔ اس کی جتنی مذمت کی جائے اتنی کم ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے، اس میں ہماری فوج نے جو رول ادا کیا بڑا مثبت رول ہے، لیکن اس سے پہلے کہ آپ اس کو بھی دیکھیں کہ فوج جب بھی کہیں مشکل ٹائم آتی ہے تو فوج کو ہی بلایا جاتا ہے، لیکن اس سے پہلے یہ جو لوگ ہمارے ملک میں جو دہشت گرد ٹیررسٹ آتے ہیں، وہ آتے کس طرح ہیں، ہمارے علاقوں میں ہماری بارڈر کو کراس کیسے کرتے ہیں اور آتے کیسے ہیں۔ ہم بھی جب کسی بیرونی ملک جاتے ہیں تو راستے میں ایک دفعہ نہیں، ہمارا پاکستان کا پاسپورٹ جب کہیں بھی جاتا ہے تو اس کو تو 3 دفعہ اسپیشل چیک کیا جاتا ہے، جوتے بھی اتارے جاتے ہیں۔ لیکن یہ جو باہر کے لوگ آ کے جو یہاں دہشت گردی کرنے کے لیے اسپیشل آتے ہیں، ان کے اوپر ان کا پراپر ہونے چاہیے، ان کی نگرانی ہونی چاہیے جو فوج کرتی ہے۔ لیکن اس طریقے سے جو ہمارے اتنا بڑا جو انہوں نے یہ جو جعفر ایکسپریس والا کیا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے خلاف گرینڈ آپریشن ہونا چاہیے، اور فوج کو چاہیے کہ تمام سیاسی جماعتوں کو، مذہبی جماعتوں کو، وہاں کے رہنے والے جتنے بھی لوگ ہیں ان کو اعتماد میں لے کے سرچ آپریشن کرے، اور جس میں اس طرح کے جتنے بھی ٹیرر ہیں ان کو جو ہے نا انجام تک پہنچائے اور ان کو کڑی سے کڑی سزا دے۔ جی، دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ایک بڑا آپریشن بہت ضروری ہے، اور صرف بلوچستان میں ہی نہیں، یہ آپریشن اسلام آباد، لاہور، پشاور اور کراچی میں بھی ہونا چاہیے۔ ان دہشت گردوں کی جڑیں دلاور بخاری صاحب ان سارے شہروں میں موجود ہیں، اور ایک محتاط اندازے کے مطابق پاکستان میں 50 لاکھ لوگ ایسے ہیں جو غیر قانونی طور پر مقیم ہیں۔ آپ کیا کہیں گے کہ اتنی کھلی چھوٹ ہونی چاہیے؟ دیکھیں، 50 لاکھ تو بڑی بات ہے، اگر 50,000 بھی ہوں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ملک کو برباد و تباہ کرنے میں اناف ہیں۔ اس کے باوجود یہ ہمارے جو امیگریشن سسٹم ہے، ہمارے ویزے کا جو سسٹم ہے، امیگریشن سسٹم ہے، یہ بہت کمزور ہے۔ اس کو ہر صورت میں چیک کرنا چاہیے، اور جتنے بھی دہشت گرد ہیں اسی کو ٹریس کرنا چاہیے، اور اتنی کھلی اگر چھوڑ دیں گے تو ملک کا یہی اشر ہوگا جو آپ کے سامنے ہو رہا ہے، اور مزید اور اس کے اندر وہ کارروائیوں کو تیز کریں گے تو اس سے بہتر ہے کہ ان کو سرچ آپریشن کیا جائے، اور خاص کر کے ایسے دہشت گردوں کو جو بغیر ویزے، پاسپورٹ کے اور بغیر کسی آئیڈینٹیفائی کے یہاں پر آئے ہیں، ان کو فوری گرفتار کریں، اور ان کو یا تو ان کے خلاف یہیں کیس کریں یا ان کے ملک میں بھیجیں۔ پاک فوج کی قربانیوں کو تو ہم سلام پیش کرتے ہیں، لیکن دلاور بخاری صاحب، یہ بھی بڑی افسوسناک بات ہے کہ ان دہشت گردیوں کا یعنی جو جڑ ہے وہ افغانستان ہے، وہاں سے تانے بانے بنے جاتے ہیں۔ ہندوستان اور اسرائیل کے علاوہ باقی ملک دشمن عناصر وہاں پہ آ کے انہوں نے جال بچھائے ہوئے ہیں۔ یہ بات کلیئر ہو چکی ہے، لیکن تدارک کیوں نہیں کیا جا رہا سر؟ دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ بعض ملکوں کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہماری انٹیلیجنس کام کرتی ہے، ان کو تو بہت بہتر پتہ ہوتا ہے، اور بالخصوص جو ہماری انٹیلیجنس ہے الحمدللہ اتنی قوت اور صلاحیت رکھتی ہے کہ پوری دنیا کے اندر جو بھی معاملات ہوتے ہیں اس کو ان کی اپنی نظر میں ہوتا ہے۔ لیکن جب اس طرح کی کارروائیاں ہوتی ہیں، اس میں وہ گوریلا کارروائی کی طرح یہ جو کرتے ہیں، یا اس طرح سے چھوٹے چھوٹے گروپ جو کام کر رہے ہیں، ان پر بھی ان کی نظر ہے۔ لیکن اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ وقت یہاں پر ایسا وقت آ چکا ہے کہ جس ملک کے لوگ ہیں ان کو بھی میڈیا کے سامنے لایا جائے، اور باضابطہ ان لوگوں کو پیش کیا جائے، اور تاکہ لوگوں کے دنیا کے انٹرنیشنل دنیا کے اندر اس چیز کا پتہ چلے کہ اصل دہشت گرد کون ہے، اور پاکستان کے اندر یہ دہشت گردی کروانے میں کس کا رول ہے۔ دلاور بخاری صاحب، ہم نے دیکھا ٹرین، یعنی اس میں 400-500 لوگ تھے، ان کو یرغمال بنایا گیا۔ ایک ٹرین کو اس طرح سے ہائیجیک کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، دنیا میں چند ایک واقعات ہوئے ہیں ایسے، اور یہ لوگ پہلے یہاں پہ بسوں پہ فائرنگ کرتے تھے، اب ٹرینوں تک آگے ہیں، اور حکومت نے بڑا ہولا ہاتھ رکھا ہوا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں، قوم کو، ملک کو، حکومت کو، فوج کو ایمرجنسی نافذ کر کے ایک ہی دفعہ سارے گند کا خاتمہ نہیں کرنا چاہیے؟
देखें बाद में असल में एक्चुअली ये होता है कि हमारे मुल्क की बदकिस्मती ये होती है कि जब भी कहीं इमरजेंसी लगाई जाती है तो वहाँ पर कोई ना कोई जमात खड़ी हो जाती है और खड़ी होकर तो उसकी सपोर्ट में आ जाती है कि यहाँ इमरजेंसी की ज़रूरत नहीं थी, यहाँ शरीफ लोग बेगुनाह लोग मारे गए हैं। वहाँ पर मुख्तलिफ तर्ज की जो है ना वहाँ पर एक मुहिम जो आरई शुरू हो जाती है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि इस दफ़ा जो सूरत हाल बलूचिस्तान की है, वहाँ की तमाम सियासी, समाजी और मजहबी और तमाम जितनी भी वहाँ पर जो ज़िम्मेदारान लोग हैं उनको फ़ौज इतमाद में ले और वहाँ पर सर्च ऑपरेशन फौरी से पहले शुरू करें, क्योंकि इस चीज़ की अशद ज़रूरत बन चुकी है। बिल्कुल जनाब, हम आपकी इस बात की तायद करते हैं। दिलावर बुखारी साहब, ये भी एक इस मुल्क की हकीकत है कि दहशत गर्दी में तो लोग मारे जाते हैं, लेकिन यहाँ पे यानी सैकड़ों की तादाद में हर साल कब्ज़ा ग्रुप और लैंड माफिया जो है ना हमारे इनोसेंट लोगों को कत्ल करता है। यहाँ पे मावराए अदालत भी कत्ल होते हैं। और यानी अगर हम कब्ज़ा ग्रुपों और लैंड माफिया को भी ड्रग माफिया के साथ दहशत गर्द करार दें तो कत्लो गारत गर की ये वारदातें ख़त्म हो सकती हैं। आप क्या समझते हैं? आप कानून दान भी हैं, क्या हमारा कानून कमज़ोर है या कानून को लागू करने वाले, इम्प्लीमेंट करने वाले लोग कमज़ोर हैं या हुकूमतें बदनीयत हैं? देखिए, हमारा कानून अल्हम्दुलिल्लाह सबसे मजबूत कानून है और कानून की गिरफ्त में जब भी कोई बड़े से बड़ा जाबर आए या छोटे से छोटा आए, जब कानून की गिरफ्त में आ जाता है तो फिर उसको कानून के वो सारे तकाज़े पूरे करने पड़ते हैं जो हमारे आइन और कानून और दस्तूर के अंदर मौजूद है। लेकिन जब तक उसके ऊपर हमारा जो हुकूमतें हैं इनको भी और ख़ास करके इस तरह के जो मामलात हैं में इसकी जो ज़िम्मेदारी आयद होती है वो हमारी पाक फ़ौज पर है और हमारे इंटेलिजेंस इदारों पर है। वो इदारे जो इस मामलात पर ख़ास तौर पर काम करते हैं उनको चाहिए कि इसके ऊपर ख़ास नज़र रखें और वो उस पर इन लोगों के पीछा करें और उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाएँ। बहुत शुक्रिया जी दिलावर बुखारी साहब। आखिर में बस यही कहना है कि हमारे सिक्योरिटी इदारों को और पाक फ़ौज को हुकूमत के साथ मिल के फौरी तौर पर हर किस्म की दहशत गर्दी के ख़ात्मे के लिए इक़दाम करने चाहिए, जिनमें गैर मुल्की अनासर की तरफ से की जाने वाली दहशत गर्दी के साथ साथ कब्ज़ा ग्रुप, लैंड माफिया और दीगर माफिया की दहशत गर्दी भी है। खून खराबे का खात्मा तब भी होगा जब इस मुल्क से माफियाज़ का खात्मा होगा। शाहजाद मलिक को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।